پی ٹی آئی والے تو اکثر کہتے تھے کہ فواد آیا سواد آیا، لیکن جب سے آپ نے اپنی خاموشی توڑی ہے ان کو لگتا ہے سواد نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی والوں کو تو سواد آ رہا ہے، وہ جو گھس بیٹھی ہیں ان کو نہیں آ رہا ہوگا۔ پی ٹی آئی والوں کو تو سواد آ رہا ہے، کچھ ایکسپوجر بھی جو ہے وہ ہوگا ان کو اگلے 15 دنوں میں 20 دنوں میں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں سچی بات یہ ہے زبیر، میرا کوئی پرسنل ایشو تو نہیں ہے۔ اگر میں نے پرسنل دیکھو میں نے کرنا ہوتا میں آئی پی پی میں چلا جاتا، میں فارم 47 کا ایم بن جاتا، میں وزیر آج بن جاتا، کیا پرابلم تھا؟ دیکھو نا، ہم لوگوں نے جو دکھ سہے ہیں، ہم لوگوں نے جو ٹارچر برداشت کیا ہے، آج بھی ہم لوگ جو 47 کیسز جو اپنے بھگت رہے ہیں، ہم کیوں بھگت رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسٹیبلشمنٹ سے مل کے اپنے اوپر تشدد کروا رہے ہیں؟ ان سے مل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنا جیلوں میں رکھیں، ان سے مل کے کہہ رہے ہیں ہمارے کاروبار تباہ کر دو، ہمارے گھر توڑ دو آ کے، یہ ہم مل کے اپنے اوپر یہ ظلم کروا رہے ہیں؟ آنسر از نو۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایک نظریہ ہے ہمارا، ایک ہم اس سوچ کے ساتھ ہے کہ دیکھو بڑی سمپل بات ہے، عمران خان اگر یہ جنگ ہارتا ہے تو پاکستان کا 22 کروڑ آدمی یہ جنگ ہارتا ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کا جو نگہبان ہے، جو ترجمان ہے، وہ عمران خان ہے۔ اور اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ رہ کے آپ نے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، یا آپ نے 6 7 8 جو ہمارے مقتدرہ کے لوگ ہیں انہوں نے ملک کے فیصلے کرنے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، فیصلے عوام کو کرنے ہیں۔ اگر ہم اس وقت عمران خان یہ جنگ ہارے گا، پاکستان آئندہ فیوچر کے لیے ہی ہار جائے گا، لہٰذا ہر صورت ہم نے عمران خان کو کامیاب کرنا ہے۔ شعیب صاحب، آپ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے اوپر تنقید تو کرتے ہیں، ان کی خامیوں کو بھی اجاگر کرتے ہیں، لیکن سلوشن کیا ہے؟ پولیٹیکل سلوشن ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کے پاس کیا حل اس وقت کیا دیکھیں ہے؟ سلوشن اس کا بڑا سمپل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کے ارد گرد ایک حالہ بنا کے، ایک دیوار بنا کے کھڑی ہو گئی۔ ابھی آپ نے جنید اکبر جیسا جو بندہ ہے، جو پی ٹی آئی کا سنسیئر ترین آدمی ہے، اس سے زیادہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ شہریار آفریدی ہے، علی محمد خان ہے، یا جو باقی ایم این ایز ہیں، میں سارے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں مجھے ملنے آتے ہیں، میں ان سے ملتا ہوں، میرے دوست ہیں پرانے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہو سکتی، ہم تو کبھی مل ہی نہیں سکتے۔ اب ہر ملاقات میں یہ 6 لوگ منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، جن کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی وہ پارٹی کا تعلق ہے ان سے، تنخواہ لے رہے ہیں آپ پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ بننے نہیں دے رہے۔ دیکھیں عمران خان کو اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک انہیں پولیٹیکل ایڈوائس کی ضرورت ہے، ایک انہیں پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ یہ جو اس وقت 4 5 6 لوگوں کا جو ایک کنبہ بنا ہوا ہے، یہ نہ عمران خان کو کوئی پولیٹیکل ایڈوائس دینے کی پوزیشن میں ہے، نہ یہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کا الٹرنیٹ واحد حل جو ہے وہ یہ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین موومنٹ جو بنائی تھی محمود اچکزئی صاحب نے، اسد کیسر صاحب نے اور اختر مینگل صاحب نے، یہ اس کو مضبوط کیا جائے، مولانا فضل الرحمان کو اور جی ڈی اے کو اور جماعت اسلامی کو اس میں شامل کیا جائے۔ پھر دیکھیں اس وقت یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آپ ٹاکس کریں، کہ اگر میں شہباز شریف ہوں تو مجھے آپ سے ٹاکس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پہ کیا پریشر ہے؟ میں پی ٹی آئی سے تو بات نہیں کروں نہ کروں، اس کا جو بھی کانسیکوینس ہوگا وہ دیکھ لیں گے۔ لیکن جب آپ ایک یہ الائنس بات کرے گا اور حکومت کو پتہ ہوگا کہ اس کے کانسیکوینس ہیں بات چیت کے ٹوٹنے کے، پھر آپ سے سیریس بات چیت ہوگی۔ نہ آپ نے کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی ہے، نہ کچھ کیا، روزانہ ایک وکیل منہ اٹھا کے آ جائے گا، وہ جی کل عمران خان جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے۔ عمران خان نے عدالتوں سے رہا ہونا ہے؟ یہ جو سسٹم ہے، اگر آپ اتنے نائیو ہیں، آپ اتنے نااہل ہیں کہ آپ کی ساری جو آپ کی جو اسٹریٹجی ہے دیٹ ڈپینڈز آن کہ ہاؤ ججز جو ہیں وہ آپ کے لیے لڑائی لڑ لیں گے، تو مجھے آپ بتائیں آپ کیسے عمران خان کو باہر نکالیں گے؟